اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بحرین اور عمان بھی اس کی پیروی کریں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا, میرا ضمیر کبھی اس پہ مجھے اجازت نہیں دے گا, اور فلسطین کے معاملے میں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو گورنمنٹ پاکستان کا یہ پہلا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مدثر قصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں دا گریٹ لیڈر. ناظرین, آج تازہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اہم انفارمیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے درخواست ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. ناظرین, سیاسی صورتحال بہت ہی پریشان کن ہے. قاسم کے ابو اور اس کی تحریک انصاف جماعت کو چلنے کے لیے پی ڈی ایم اپنے پوری مشینری, حکومتی مشینری کو استعمال کر کے یہ پوری کی پوری کوشش کر رہی ہے کسی طرح تحریک انصاف اور جو ہے قاسم کے ابو کو سائڈ پہ لگا دیا جائے اور پھر ہی الیکشن میں آیا جائے. اس وقت قاسم کے ابو پر تقریباً 200 سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں اور ہر سیاسی شعور رکھنے والا انسان اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز 200 سے قریب ہیں قاسم کے ابو پر, یہ صرف مخالفین نے اپنی جو ہے قاسم کے ابو کو سائڈ پہ لگانے کے لیے اور اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہے, اسی مقصد کے لیے وہ قاسم کے ابو کو سائڈ پہ لگانے کے لیے جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور ان کی کیسوں کی حیثیت بالکل بھی کچھ نہیں ہے. ناظرین, پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی مخالفین اپنے کسی سیاسی قیادت سے پریشان ہوتی ہے تو اس پر بہت بے بنیاد الزام لگاتی ہے. خان جو ہے قاسم کے ابو کی حیثیت خاص طور پر اس والے سے کنٹروورشل رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاسم کے ابو نے اپنی پہلی شادی, کیونکہ ان کی تربیت بھی ایک مغربی معاشرے میں ہوئی قاسم کے ابو کی, اور انہوں نے پہلی شادی بھی ایک یہودی عورت جمیمہ سے کی تھی, اس لیے یہ ایک مخالفین کو ایک بہت بڑا جواز مل جاتا ہے کہ یہ خان اور یعنی قاسم کے ابو ایک یہودی ایجنٹ ہے. ناظرین, حال ہی میں پی ڈی ایم قیادت کی طرف سے جب تحریک انصاف اور قاسم کے ابو کو کچلنے کے لیے تحریک انصاف کی قیادت پر کریک ڈاؤن جاری ہے, ہر طرح سے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. تو ایسے میں اسرائیل اور ہمارے امریکہ کی طرف سے تحریک انصاف کے حق میں جب بیان آئے تو اس پر جو ہے مخالفین کو ایک اور جواز مل گیا کہ وہ قاسم کے ابو کو یہودی ایجنٹ ثابت کر سکے. ناظرین گرامی قدر, اس بات کو ہمیں جو ہے کھلے دل سے سوچنا ہوگا. اسی بنیاد پہ, کسی کی حمایت کی بنیاد پہ جو ہم ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر اور اس کی اتنے بڑے اچھے کارناموں کو ہم بھول کر اس کو یہودی ایجنٹ کسی کے جو ہے صرف بیان دینے پر اس کو یہودی ایجنٹ نہیں ثابت کر سکتے. ناظرین, اگر ہم غور جانبدہ اس بات کو جائزہ لیں, اس بات کو انالیسس کریں تو ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جتنا اسلام اور پاکستان کے لیے قاسم کے ابو نے کام کیا شاید ہمیں کوئی اور سیکولر لیڈر نہیں مل سکتا. اور اس میں میں دعوے سے بیان کر سکتا ہوں کوئی اور اگر کسی کے انفارمیشن نہیں ہے تو مجھے بتائے. جتنا میں نے سیاسی تاریخ کو پڑھا مجھے کوئی بھی جس طرح قاسم کے ابو نے امریکہ میں جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس طرح اسلام کی حاکمیت کو ثابت کیا, مسلمانوں کی حیثیت کو منوایا اور مسلمانوں کے موقف کو رکھا, پاکستان کے موقف کو رکھا, شاید کوئی اور لیڈر اتنے جرأت اور بہادرانہ انداز میں نہیں رکھ سکا. اور اگر آپ اس بات کا ثبوت چاہتے ہیں تو آپ جو خان یعنی کہ قاسم کے ابو نے یونائیٹڈ نیشن میں جو تقریر کی تھی اپنے دور اقتدار میں, تو آپ اس کو سن کر آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ناظرین, تحریک انصاف کی قیادت پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے اسرائیل کے بیان جاری کرنے پر ہم جو ہے قاسم کے ابو کو اسرائیل کا ایجنٹ ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے آج ہمیں حقائق کو سمجھنا ہوگا. قاسم کے ابو کا وہ انٹرویو ہم دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس میں انہوں نے اسرائیل کے بارے میں اپنا واضح موقف اختیار کیا, اور اس حوالے سے جرأت اور بہادری سے موقف جس انداز سے انہوں نے دیا شاید کوئی اور ہمیں سیاسی لیڈر ایسا اپنا پاکستان کی تاریخ میں ایسا ثابت نہیں کر سکتا. پاکستان کا تو موقف ہے, قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے, اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ